کہانی کی شروعات ہوتی ہے افریقہ کے خطرناک ڈیزرٹ سے، جہاں ڈاکٹر اینڈریو کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی وائف کے ساتھ ایک کرسچن مشنری میں رہتے ہیں۔ آج اس کا ایک آپریشن کامیاب نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے اس کی پیشنٹ کی موت ہو گئی۔ اینڈریو بہت دکھی ہے۔ اسی دوران ایک آدمی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس ایریا میں ملیٹنٹ گروپ آ چکے ہیں، وہ امریکنز کو پکڑ رہے ہیں اور اب انہیں اینڈریو کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہے، یعنی وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اینڈریو اپنی وائف کے پاس جاتا ہے جو یہاں کے بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ وہ اسے کہتا ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ہماری جان خطرے میں ہے، لیکن اس کی وائف جانا نہیں چاہتی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کو پڑھانا چاہتی ہے اور ان کے لیے کچھ کرنی چاہتی ہے، مگر اینڈریو کہتا ہے یہاں پر کبھی کچھ نہیں بدل سکتا۔ آخرکار وہ لوگوں کو گڈ بائی کر کے ایئرپورٹ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں یہ دونوں ایئرپورٹ پہنچتے ہیں جو صحرا کے بیچوں بیچ تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا پلین کھڑا ہوتا ہے۔ اینڈریو پائلٹ سے کہتا ہے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ پائلٹ جواب دیتا ہے ایسا ممکن نہیں، میرے پاس پہلے ہی زیادہ پیسنجرز ہے۔ اینڈریو اسے زیادہ پیسے آفر کرتا ہے تو پائلٹ مان جاتا ہے، مگر شرط رکھتا ہے کہ وہ سامان ساتھ نہیں لے جا سکتے، سامان بعد میں آئے گا۔ اینڈریو مان جاتا ہے، لیکن ابھی بھی ٹیک آف کا اپروول نہیں ملتا۔ پائلٹ وہاں کے آفیسر کو رشوت دیتا ہے اور تب جا کر اپروول ملتا ہے۔ یہ کل 7 لوگ ہوتے ہیں، جن میں اینڈریو کا ایک ساتھی بھی شامل تھا جو اسے دوسرے ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ سب کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے مین فلائٹ پکڑ کر اپنے کنٹری واپس جائے۔ جیسے ہی پلین ڈیزرٹ کے اوپر اڑتا ہے، اس میں ہلچل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن پائلٹ کہتا ہے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا روز کا کام ہے۔ لیکن اگلے لمحے انجن میں آگ لگ جاتی ہے اور پلین تیزی سے زمین کی طرف آتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں پلین کرش کر جاتا ہے۔ اس حادثے میں ایک لڑکی مار جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ اب انہیں پتا ہے کہ دنیا کے سب سے خطرناک جانور اس جگہ رہتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم جانور کہاں ہے، مگر جانور جانتے ہیں کہ انسان کہاں ہے۔ جیسے ہی رات ہوگی وہ حملہ کر سکتے ہیں، اسی لیے سب فیصلہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پاس ہی میں ایک گاؤن ہے، اگر وہاں تک پہنچ جائے تو جان بچ سکتی ہے، لیکن اینڈریو کی وائف کا پیر بری طرح زخمی ہے، اس لیے وہ تیز نہیں چل سکتی۔ سب سے پہلے وہ اس لیڈی کے لاش دفناتے ہیں تاکہ جانور اسے نہ کھائے۔ اینڈریو اپنے ساتھی سے کہتا ہے اگر تم گاؤں تک پہنچ گئے تو ہماری مدد ضرور بھیجنا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ پھر سب ڈسکشن کرتے ہیں کہ کس طرف جانا چاہیے۔ گاؤن یہاں سے تقریباً 20 کلومیٹر دور تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ساؤتھ ایسٹ کی طرف چلنا بہتر ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمہیں یاد دلاتے ہو کہ میرے 99% ویوز صرف ویڈیو دیکھتے ہیں مگر چینل سبسکرائب نہیں کرتے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ اس کے بعد سب اسی شخص کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ صحرا میں چلتے چلتے سب تک جاتے ہیں، لیکن پھر سامنے ایک چٹان دکھتی ہے۔ پائلٹ کا خیال ہوتا ہے کہ اس کی دوسری طرف گاؤں ہوگا۔ یہ سب چٹان پر چڑھتے ہیں، لیکن وہاں سے صرف مزید ریگستان نظر آتا ہے۔ گاؤن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ شخص جس نے کہا تھا کہ ساؤتھ ایسٹ جانا چاہیے، اسے میں پائلٹ کی گن چھین لیتا ہے اور اپنی ڈائریکشن میں چل پڑتا ہے۔ باقی لوگ واپس پلین کی طرف لٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ نسبتاً سیف جگہ تھی۔ بالآخر سب پلین تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں دیکھتے ہیں کہ 2 لوگوں کو شیروں نے مارا ڈالا ہے۔ سب دہل جاتے ہیں، شیر دوبارہ بھی آ سکتا تھا، اسی لیے وہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تبھی اینڈریو پائلٹ پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ غصے میں چلا رہا ہوتا ہے آج ہم تمہاری وجہ سے پھنسے ہیں، تم ایک لالچی انسان ہو، پیسوں کے لالچ میں تم نے پلین کو اوور لوڈ کیا، اسی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ وہ پائلٹ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پلیئر گن چلاتا ہے اور اینڈریو کو رکنے پر مجبور کرتا ہے۔ تبھی سب کو پتہ چلتا ہے کہ پائلٹ نے واقعی پلین میں بھاری قیمت والی جانوروں کے سنگ رکھے تھے، وہ ان کی سمگلنگ کرتا تھا۔ اینڈریو جو اپنی وائف کی موت سے ٹوٹ چکا تھا، اب وہ بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ پائلٹ اسے سمجھاتا ہے یہ تمہاری ڈیسٹنی تھی، تم خود کو بلیم مت دو۔ اب سورج ڈوب رہا تھا اور جانور باہر نکلنے لگتے ہیں۔ شیروں کا دہاڑ سنائی دے رہی تھی۔ پائلٹ کہتا ہے ہم میں سے 3 لوگ جان بچا سکتے ہیں کیونکہ پائلٹ کا جو کیبن ہے وہ ابھی بھی ٹھیک ہے، مگر اس میں 3 سے زیادہ لوگ نہیں جا سکتے۔ آخرکار اینڈریو پائلٹ اور ایک شخص کیبن میں چلے جاتے ہیں۔ ایک لڑکا باہر رہتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ جاگتے رہنا، آگ جلاتے رہنا، جیسی ہی آگ بجے گی شیر آ سکتے ہیں۔ کئی گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ پائلٹ باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے آگ بجھنے والی ہے اور لڑکا سو رہا ہے۔ وہ اسے جگا کر کہتا ہے آگ بجھنے مت دینا ورنہ شیر حملہ کر دیں گے۔ دوسری طرف وہ ساتھی جو اکیلا گاؤں کی طرف گیا تھا، گن کے ساتھ اندھیرے میں چل رہا ہوتا ہے۔
اسے شیروں کی آواز آتی ہے۔ وہ کئی بار اندھیرے میں گولیاں بھی چلاتا ہے مگر پیدا نہیں ہوتا۔ اینڈریو اور باقی 3 لوگ گولی چلنے کی آواز سنتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ شاید شیر نے اسے مار ڈالا ہے۔ شیر پلین کے چاروں طرف آ کر گرجنے لگتے ہیں۔ اینڈریو لڑکے کو بچانے کے لیے باہر جانا چاہتا ہے اور کیبن کا دروازہ کھول دیتا ہے مگر اسی لمحے ایک شیر اندر گھسنے لگتا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ دروازہ بند کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیبن میں ایک سانپ بھی ہے جو اینڈریو کے ساتھی کو کاٹ لیتا ہے۔ اینڈریو اپنی پروفیشن کے حساب سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ بہت زخمی ہو چکا تھا۔ یوں یہ ساری رات کیبن میں گزرتی ہے۔ صبح جب وہ باہر نکلتے ہیں تو اینڈریو بری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی وائف کو کھویا، اپنی ساتھیوں کو مرتے دیکھا، اسی لیے اب وہ کہیں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن پائلٹ کہتا ہے ہمیں یہاں سے گاؤں کی طرف جانا ہوگا، ہمیں اب صحیح راستے کا پتہ ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کہیں نہیں جانا چاہتا۔ جو رات کو باہر ان کا ساتھی تھا شیروں نے اسے بھی مار دیا ہے اور اب یہ 3 لوگ بچ گئے ہیں۔ رات ہونے پر ایک بار پھر سے شیر ان کا شکار کرنے کے لیے آئیں گے۔ اینڈریو کہتا ہے تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، اب میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ اور اس کے بعد پائلٹ اور اینڈریو کا ساتھی آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اینڈریو کے ساتھی کا ایک پاؤں زخمی ہے اس لیے وہ بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی وقت یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک گاڑی آ رہی ہے۔ اسے دیکھ کر دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں اور جلدی ہی وہ گاڑی ان تک پہنچ جاتی ہے۔ گاڑی کے اندر سے کچھ لوگ باہر نکلتے ہیں اور یہ اسی ملیٹنٹ گروپ کے لوگ ہیں جن سے بچ کر اینڈریو، اس کے وائف اور باقی امریکن اور کرسچن لوگ افریقہ کو چھوڑنے والے تھے۔ وہ اینڈریو کو پہچان لیتے ہیں اور گن سے مار کر نیچے گرا دیتے ہیں۔ اینڈریو کا ساتھی کہتا ہے اسے مت مارو، وہ ایک اچھا انسان ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کیا تم اس کے نوکر ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں، یہ ہماری مدد کرتا ہے، یہ انسانوں کا علاج کرتا ہے، یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ پھر وہ لوگ پلان چیک کرتے ہیں جس میں انہیں بہت ساری جانوروں کا خون ملتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ ایک شخص اینڈریو کے سر پر گن تان دیتا ہے اور کہتا ہے تم ہمارے ملک میں آ کر ہمارے وسائل لوٹتے ہو، یہاں سے چوری کر کے سب کچھ اپنے دیش لے جاتے ہو، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن پائلٹ بولتا ہے یہ خون اینڈریو کا نہیں، یہ سب میں نے کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پائلٹ کو مار دیتے اینڈریو کا ساتھی جو ایک افریقی تھا بیچ میں بول پڑتا ہے۔ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس پر وہ غصے میں آ کر اسی کو مار ڈالتے ہیں۔ اب اینڈریو اور پائلٹ ہی باقی بچتے ہیں۔ ملیٹنٹ گروپ کے 3 لوگوں میں سے ایک کہتا ہے میں مین ٹرک لینے جا رہا ہوں تاکہ سامان ساتھ لے جاؤں، تم ان دونوں پر نگاہ رکھنا۔ یو اینڈریو اور پائلٹ کو زمین پر بٹھا دیا جاتا ہے اور باقی 2 ان پر گن تان کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور تکن کی وجہ سے یہ دونوں سو جاتے ہیں۔ پائلٹ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کا آخری موقع ہے، جان بچانے کے لیے اسے ان پر حملہ کرنا ہی ہوگا۔ وہ ایک شخص پر جھپٹتا ہے اور گولی چلا کر اسے مار دیتا ہے۔ دوسرے آدمی فوراً جاگ جاتے ہیں اور گن اٹھاتا ہے مگر اس سے پہلے اینڈریو اس کا ہتھیار پکڑ لیتا ہے۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوتی ہے اور اسی دوران گولی چلتی ہے جو اس ملٹنٹ کو لگ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اینڈریو اسے بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن اب کچھ فائدہ نہیں ہوتا، وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا کام جان بچانا ہے نہ کہ جان لینا۔ پائلٹ اسے دلاسا دیتا ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اینڈریو زخمی ہے پر پائلٹ اسے سہارے کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے اینڈریو ایک جگہ گر جاتا ہے اور کہتا ہے اب میں آگے نہیں جا سکتا۔ پائلٹ کہتا ہے تمہیں چلنا ہوگا، سامنے ایک چٹان ہے، میں تمہیں وہاں چھوڑ کر مدد لینے جاؤں گا۔ پائلٹ اسے کھینچ کر چٹان تک لے جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ گاؤں تھوڑی ہی دوری پر ہے، دراصل اگر یہ سب پہلے اسی رخ آتے تو سب بچ جاتے لیکن یہ غلط طرف نکل گئے تھے۔ اب شیر ان کے آس پاس ہے، انہیں خون کی بو آ رہی ہے پر وہ انہیں دیکھ نہیں پا رہے۔ پائلٹ کو پتا ہے کہ جب تک شیر شکار کو مار نہ دے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اسی لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اپنی جان قربان کر کے اینڈریو کو بچائے گا۔ وہ اینڈریو کے کپڑوں پر خون لگا کر کہتا ہے میں شیروں کو اس طرف لے جاؤں گا، تم گاؤں کی طرف بھاگ جانا۔ پائلٹ بھاگ جاتا ہے اور شیر اسے مار دیتے ہیں۔ اینڈریو آہستہ آہستہ گاؤں کی طرف بڑھتا ہے مگر تکن سے گر پڑتا ہے۔ اسی لمحے احناز آ جاتے ہیں اور اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اینڈریو حوصلہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور انہیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اور قریب آ جاتے ہیں۔ اچانک آسمان سے بجلی گرتی ہے، حیناز خوف سے بھاگ جاتے ہیں۔ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اینڈریو کو محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی وائف اسے لینے آئی ہو۔ وہ اس کی ویژن دیکھتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بارش رکنے کے بعد گاؤں کے 2 لوگ وہاں آتے ہیں اور اینڈریو کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اینڈریو کی جان بچ گئی جبکہ باقی سب مارے گئے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔